السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، محمد اسحاق قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم انتہائی اہم مسئلہ کے علاج کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے جادو کا مسئلہ اور جادو کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ جو بھی علاج میں عرض کروں گا، یہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں اپنا، یا اپنے گھر میں کسی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے تو اس کا طریقہ کار میں عرض کروں گا، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا عرفان شریف ابو نعمان المدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی نظر کرم ہے، ان کا فیض ہے جو ناچیز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اب دیکھیں، جادو اور ہر قسم کی لا علاج مرض میں بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے خود اپنے لیے کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ صرف جادو، نظر بد، جنات میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں، اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور بہت سارے معاملات میں یہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے، درود پاک کا آپ نے چلہ کرنا ہے۔ 11 روز کا چلہ ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، ایک دن اگر عصر کی نماز کا رکھیں گے شروع کرتے ہو تو پھر روزانہ عصر کی نماز کے بعد کریں۔ عشاء کا ٹائم رکھیں گے تو پھر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ یہ عمل کریں۔ عصر یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ کون سا پڑھنا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 11 دنوں کے بعد اب یہ آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ آپ کا جادو کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بیماری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، جنات کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اور درود پاک کی برکت سے آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ عصر یا عشاء کے بعد آپ نے 111 بار پڑھنا۔ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ 111 بار پڑھیں گے روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، 11 دن پڑھیں گے۔ اور آپ اس سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے صدقہ ضرور نکالیں۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک عمل یہ میں نے عرض کر دیا، اب میں دوسرا عمل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فالج کے لیے اور جادو جنات کے معاملات کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بالخصوص جادو کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں تو جادو کے حوالے سے آپ یہ خصوصی طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ سورہ رحمان اور سورہ تغابن کے ذریعے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب کیا عمل ہے؟ ایک کوڑا گھڑا لے لیں، اگر گھڑا نہیں تو پانی کی بوتل لے لیں۔ 41 دفعہ سورہ الرحمن اور 41 دفعہ سورہ تغابن، یہ آپ نے دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں۔ زندگی بھر کے لیے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ معاملہ ہے، گھر میں کسی کے ساتھ معاملہ ہے، آپ وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی ہر نماز کے بعد وہ پانی پلانا بھی ہے، اور ہو سکے تو تھوڑے چھینٹے بھی مار لیں۔ روزانہ 5 مرتبہ وہ پانی پلائیں، کم از کم 21 دن ایک مریض کو پلا لیں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے، صرف ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، ایک سے زیادہ 3-4 افراد بھی بیٹھ کے ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، یہ دونوں صورتوں کو 41 مرتبہ وہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ افراد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اگر ایک بندہ پڑھتا ہے تو وہ 3-4 دنوں میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ایک ہی بار پڑھے گا، 3-4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 6 دنوں میں، جیسے آسانی روزانہ ایک تعداد کے مطابق وہ پڑھتا رہے تو وہ مکمل کر سکتا ہے۔ جو پڑھنا ہے، اور وہ پانی پر آپ نے پھونک مار دینا۔ یہ پانی استعمال بھی کرتے جائیں اور اس میں مزید اور بھی ملاتے جائیں، پانی بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو روزانہ ایک دفعہ سورہ الرحمن، سورہ تغابن اس پانی پر پڑھ کر پھونک دیا کریں۔ کھانا پکانے میں پانی استعمال کریں، روزانہ 5 بار پلائیں، چائے بناتے وقت، سالن بناتے وقت، آٹا گوندنے میں۔ نہانا اس سے نہیں ہے، اس کے علاوہ پانی نیچے بھی نہیں گرانا۔ باقی آپ کھانے میں، چائے میں پانی پیتے ہوئے، آپ سالن بنا رہے ہیں، چائے بنا رہے ہیں، جو کچھ بھی بنا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، اس میں پانی آپ ملا سکتے ہیں۔ صرف غسل نہیں کرنا اس پانی سے، اور اس پانی کو نیچے نہیں گرانا۔ یہ جادو کا مسئلہ ہو، ساتھ میں اس کے اور فوائد بھی عرض کرتا ہوں۔ جنات کا مسئلہ ہے، دل کے مریض ہیں، فالج کے مریض ہیں، آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، سب کے لیے یہ مجرب ترین اور باکمال عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اس سے عرض میں کر دیتا ہوں، عمل شروع کرنے سے پہلے 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا حفیظ
آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا حفیظ 11 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دینا ہے، حصار کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ عمل پڑھنا شروع کریں۔ اگر 4-5 دنوں میں 7 دنوں میں پڑھتے ہیں تو جب بھی عمل پڑھنے بیٹھیں گے اس سے پہلے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار یا حفیظ ہوا پڑھ کے دم کر لیں گے، اس کے بعد اب عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کریں، استعمال کریں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور آپ دیکھیں گے کتنی اس کے فوائد ہیں، کتنی فیض و برکات ہیں۔ ایک اور عمل عرض کر دیتا ہوں، یہ جادو کے خاتمے کا اسپیشل طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض کے سر سے لے کر پاؤں تک کے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے ناپ لیں، یعنی 11 تار لے لیں، سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آپ نے آسمانی رنگ کا، نیلے آسمانی رنگ کا دھاگا ہونا چاہیے۔ 11 اس کی تاریں لے لیں، 11 دھاگے لے لیں اور ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیجیے، یعنی اس طرح لمبائی میں 11 دھاگے ہیں، ان کو ایک طے ملا کے اس طرح وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، یعنی وہ ڈبل ہو جائے گا، اس کی ایک طے ہو جائے گی، اور وہ جہاں پہ یوں سمجھ لیں 2 فٹ کا دھاگا بنتا ہے تو وہ جب دوہرا کریں گے اس کو تو وہ 1 فٹ کا ہو جائے گا۔ اس کو دوہرا کر لیں، دوہرا کرنے کے بعد اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیں، وہاں پہ گانٹھ لگائیں، وہاں پہ جوڑ لگائیں، ایک ڈھیلی سی لگائیں اور پھر ایک بار سورہ فلق پڑھ کر اس گرہ میں پھونک دیں اور اس کو کس دیں، اس کو ٹائٹ کر دیں، اس کو کھینچ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسی طریقے سے 11 گرہیں آپ نے لگانی، ہر گرہ پر تھوڑی سی گرہ ڈھیلی سی بنا لیں، ایک بار سورہ فلق پڑھ کے اس میں پھونک مار دیں، اس کو کھینچ دیں، ٹائٹ کر دیں۔ اسی طرح آپ اس پورے دھاگے پر 11 گرہیں اسی طرح کی لگائیں اور 11 گرہیں لگانے کے بعد اس کوئلے کو آپ اس دھاگے کو دکھتے ہوئے کوئلوں پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، ڈال دیجئے، اور اگر گیس کا چولہا ہے تو اس پر بھی توا وغیرہ رکھ کر اس پر بھی جلا سکتے ہیں۔ اور اگر اس مریض پر جس کا آپ نے یہ عمل کیا اس پر جادو ہوا تو بدبو آئے گی، جب تک بدبو آتی رہے روزانہ 1 مرتبہ یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز جادو اثر ختم ہو جائے گا اور مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل سے پہلے صدقہ ضرور دیجیے۔ ایک اور عمل کا عرض کر دیتا ہوں جادو کے حوالے سے، جادو کے توڑ کا یہ عمل ہے، اور بالخصوص جادو کی وجہ سے میاں بیوی میں اگر ناچاکی ہو گئی تو اس کے لیے مجرب ترین عمل ہے، بہت بڑے بڑے عاملین نے اس عمل کو ذکر فرمایا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ بیری کے ساتھ پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان ان کو اچھی طرح رگڑ لیں، پیس لیں، اور پھر اس مکسچر کو کسی برتن، پیالہ یا اس طرح کے کسی بھی برتن میں آپ ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اس مکسچر پر دم کر دیں۔ 7 بیری کے پتے لیے، ان کو آپ نے اچھی طرح پیس لیا، پیسنے کے بعد کسی برتن میں ڈال دیں اور اوپر سے کچھ پانی ڈال دیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، ایک بار چاروں کل پڑھ کے دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اس پانی سے 3 گھونٹ پی لیجئے اور بقیہ پانی جو ہے اس پانی سے آپ غسل کر لیجئے، یعنی جو پانی کی بالٹی آپ نے تیار کیا غسل کرنے کے لیے اس میں وہ پانی ڈال دیجئے اور اس پانی سے غسل کر دیجئے۔ انشاءاللہ جادو کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکی ہے وہ جادو کی وجہ سے اگر ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی اور آپس میں ان کی محبت پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں، اس میں احتیاط کر لیں کہ وہ پانی کسی ایسی جگہ نہا لیں جہاں وہ پانی یعنی گٹر وغیرہ میں نہ جائے، بہتر ہے۔ تو باقی اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آپ یہ کر سکتے ہیں، کس ٹب وغیرہ میں بھی نہا سکتے ہیں۔ ایک اور عمل عرض کر دیتا ہوں جادو کے توڑ، اور یہ بندش کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جادو کا خصوصی طور پر اور بندش میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی بندش ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 روزانہ 1000 مرتبہ پانی پر دم کر کے پڑھنا شروع کر دیں اور گھر میں چھڑکنا شروع کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جادو اور بندش کیسے گھر سے بھاگ گئے، جادو بھی بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ فلما القوا قال موسیٰ، یہاں سے آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے اور عمل المفسدین تک آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، پانی کو گھر میں چھڑکیں اور گھر میں پانی کے چھینٹے ماریں اور آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ کیسے گھر سے بندش اور جادو کے معاملات ختم ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب ترین عمل ہے، میرے استاد صاحب کی طرف سے اس کی اجازت ہے، کوئی بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عمل عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی جادو کا ایک انتہائی آسان اور مجرب ترین عمل ہے، اس کو بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور عملیات کے ذریعے اگر بیماری لگ گئی ہو تو اس میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے کاف ہا یا عین صاد
क़ाफ़ या आइन साद कफ़यतुम, ये आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद पढ़ कर पहले दायां हाथ उसकी जो उंगलियां हैं ना उनको बंद कर लें। ऐसे हाथ है ना, ये दायां हाथ है, इस तरह उनको बंद कर लें, ठीक है, ऐसे। ये आपने मुट्ठी बंद कर ली, एक बार ये आपने पढ़ा। फिर बाएं हाथ की उंगलियां भी बंद करें, दूसरे हाथ की उंगलियां भी बंद कर दी, ठीक है। और अब हा मीम ऐन सिन कॉफ हमाइतुम, ये पढ़े, पहले दाएं हाथ और फिर बाएं हाथ की उंगलियां खोल दें और हाथों पर इस तरह दम करें और मरीज अपने जिस्म पर फेर दे। किसी और ने दम करना है तो वो दम करके मरीज के जिस्म पर जो फेरना है, कि जिसको शरई इजाजत हो वो फेर सकता है, और ये पानी पर दम करके पिला भी सकते हैं। तो रोज़ाना ये अमल करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चंद ही रोज़ में आप देखेंगे कम से कम 11 से 21 दिन ये कर लें इंशाअल्लाह, जादू की वजह से, अद्वियात की वजह से बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जादू से भी निजात मिलेगी। एक और अमल मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जादू या सिहर या इस तरह का मामला अगर आपके साथ है, तो उसके लिए आपने अमल क्या करना है, वबिही नस्तईन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। ये अमल आपने 360 मरतबा रोज़ाना बगैर नागे के पढ़ना इंशाअल्लाह। 21 रोज़ से 41 रोज़ तक पढ़ने से जादू का मसला है, कोई नहूसत है, किसी भी मसले का शिकार है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, उसका असर ख़त्म हो जाएगा और आप सेहतयाब हो जाएँगे, मामलात आपके ठीक हो जाएँगे। और इसी तरह कुछ मैं अमल और भी अर्ज़ कर देता हूँ, एक आखिरी अमल चले मैं इसमें मज़ीद अर्ज़ कर देता हूँ। वो अमल है सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 97, 98, आयत नंबर 97 और 98 का अमल क्या है, तरीक़ाकार उसका क्या है? इस आयत करीमा यानी ये दोनों जो आयत हैं, आयत नंबर 97 और 98, इसको पढ़कर जो बेहोश अगर शख्स है, यानी को बुखार ऐसा हो गया जिसमें बेहोशी हो रही है या जादू का मसला है, तो आप पानी के ऊपर दम करके मरीज़ को भी दम करें और पानी के ऊपर दम करके उसके मुँह पर छींटे मारें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जादू का जो असर है वो भी ख़त्म होगा। अगर बुखार है या इस तरह का कोई मसला है, बेहोशी हो रही है, तो इंशाअल्लाह मरीज़ होश में भी आ जाएगा। सूरतुल मोमिनीन की आयत नंबर 97, 98, ये काफ़ी सारे अमाल मैंने जादू के हवाले से अर्ज़ किए हैं, कोई भी करना चाहे कर सकते हैं। अगर तवीज़ात बज़रिए पार्सल अपने एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझ समेत आप सबको जादू वगैरह के मामलात से हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए, और जो जादू का शिकार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि